السلام علیکم ناظرین۔ قیامت یعنی حساب کتاب کا دن، جس دن حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے تو دنیا اس دن نیست و نابود ہو جائے گی۔ چھوٹا بڑا، گورا کالا، امیر غریب، ہر بندہ اللہ کے حضور حاضر ہوگا۔ ہر بندے کا حشر اس کے امیر یا غریب، چھوٹے یا بڑے ہونے یا بادشاہ یا غلام ہونے کے مطابق نہیں، بلکہ اس کے اعمال کے مطابق ہوگا۔ تو ناظرین، آج اس ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے قیامت کے ہونے کے تعلق سے، تو بنے رہیے ویڈیو میں اور ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیں۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن صرف حساب کتاب کے لیے نہیں، بلکہ اس دن اور بھی کام انجام دیے جائیں گے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمام بندوں کا حساب کتاب بہت تھوڑے وقت میں ہو جائے گا، علماء کے قول کے مطابق 4 گھنٹے یا اس سے بھی کم وقت میں، اور دن ہوگا 50,000 برس کا۔ باقی وقت میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان بیان کی جائے گی۔ ناظرین، بتاتے چلیں کہ قیامت میں نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حساب ہوگا، نہ اعمال تولے جائیں گے، بلکہ حضور کے کچھ خادم بھی بنا حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ ایک روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں 70,000 لوگ ایسے بھی ہوں گے جو بنا حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں بھی ان 70,000 لوگوں میں شریک فرمائے۔ امام دارمی اپنی سنن میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ مالک جنت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن میں سب سے پہلے قبر سے باہر آؤں گا۔ جب لوگ اٹھائے جائیں گے تو میں ان کا پیشوا ہوں گا۔ جب وہ لوگ اللہ کے حضور حاضر ہوں گے تو میں ان کا خطیب ہوں گا۔ جب وہ نا امید ہوں گے تو میں ان کو امید دینے والا ہوں گا۔ عزت اور کنجیاں اس دن میرے ہاتھوں میں ہوں گی۔ مزید یہ کہ اللہ کے حبیب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، روز قیامت پل صراط کے پاس ایک ممبر بچھایا جائے گا، پھر ایک فرشتہ آ کر اس کے پہلے زینے پر کھڑا ہو جائے گا اور ندا کرے گا، اے مسلمانوں، جس نے مجھے نہیں پہچانا تو میں بتا دوں کہ میں دوزخ کا دروگہ مالک ہوں۔ اے لوگوں، گواہ ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں جہنم کی کنجیاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دوں، اور حضور کا حکم ہے کہ وہ کنجیاں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو دے دوں۔ پھر ایک فرشتہ دوسرے زینے پر کھڑے ہو کر پکارے گا، اے مسلمانوں، میں رضوان ہوں، میں جنت کا دروگہ ہوں، گواہ ہو جاؤ، مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ جنت کی کنجیاں حضور کو دے دوں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ حضرت ابو بکر کے سپرد کر دوں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے ملک حجاز میں ایک آگ نکلے گی اور اس کی روشنی سے شہر بصرہ کی پہاڑیاں روشن ہو جائیں گی۔ 654 ہجری میں مدینہ منورہ کے متصل ایک آگ شہر کی زمین سے نکلی، ایک مدت تک رہی، پھر وہ غائب ہو گئی۔ قیامت کے قریب ایک دھواں مشرق سے مغرب تک 40 دن تک چھایا رہے گا۔ اس کے اثر سے مومن پر زکام کی کیفیت طاری ہوگی اور کافروں کو نشہ چڑھے گا، اور ان کے ناک اور منہ سے دھواں بھی نکلے گا۔ قیامت کے قریب دابۃ الارض مکہ میں صفا پہاڑی کے پاس سے نکلے گا۔ اس کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی مہر ہوگی، جس سے وہ ہر مومن کی پیشانی پر ھذا مومن اور کافر کے ماتھے پر ھذا کافر کی مہر لگائے گا۔ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قیامت کی جو نشانیاں بیان فرمائی ہیں، ان میں بازاروں کا مندہ ہونا، بارش کی کمی ہونا، سود خوری میں زیادتی ہونا، دولت مندوں کی زیادہ تعظیم ہونا، مسجدوں میں فاسقوں کا شور گل کرنا اور بروں کا اہل حق پر غالب ہونا شامل ہے۔ اور رسول خدا نے ارشاد فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتی جب تک دنیا میں تقریباً 30 جھوٹے دجال نہ آ جائیں گے، جن میں ہر ایک کا دعویٰ ہوگا کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ اللہ ہمیں ان فتنوں سے محفوظ رکھے۔ غیب کے جاننے والے نبی آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ایک جانور جہنم سے نکلے گا جو بچھو کی نسل سے ہوگا۔ اس کی لمبائی آسمان و زمین کے فاصلے کے برابر ہوگی اور چوڑائی مشرق سے مغرب تک ہوگی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اس سے پوچھیں گے کہ کہاں جانے کا ارادہ ہے،
تو وہ جواب دے گا کہ محشر کے میدان کی طرف۔ پھر جبریل امی اس سے پوچھیں گے تجھے کس کی تلاش ہے؟ تو وہ کہے گا 5 طرح کے لوگوں کی، پہلا بے نمازی، دوسرا زکوٰۃ نہ دینے والا، تیسرا ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا، چوتھا شرابی، اور پانچواں مسجد میں دنیا کی باتیں کرنے والا۔ اللہ اکبر۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اور آپ کو 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی حیثیت کے مطابق زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق دے، والدین کا فرما بردار بنائے، شراب نوشی سے محفوظ رکھے، اور ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ مسجد میں دنیاوی باتیں کرنے سے پرہیز کریں۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ اسلام کا فقط نام رہ جائے گا، دین کی فقط رسم رہ جائے گی، اور قرآن کا فقط درس باقی رہ جائے گا۔ مسجدیں بظاہر تو آباد ہوں گی مگر اللہ کے ذکر سے خالی ہوں گی۔ اس زمانے کے علماء سب سے زیادہ شریر ہوں گے، فتنے انہی سے نکل کر انہی کی طرف لوٹ جائیں گے، اور یہ سب قیامت کی نشانیاں ہوں گی۔ روز محشر تمام مخلوقات بیت المقدس کے متصل ایک مقام پر جمع ہوگی جس کا نام ساحرہ ہے۔ کچھ روایتوں میں ہے کہ عرصے قیامت میں 120 صفیں ہوں گی، ہر صف کی لمبائی 40,000 برس اور چوڑائی 20,000 برس کی ہوگی۔ ان میں مومنوں کی 3 صفیں ہوں گی اور باقی صفیں کافروں کی ہوں گی۔ حدیث شریف میں ہے کہ قیامت کے دن جب اللہ تعالی مخلوق کو قبروں سے اٹھائے گا تو فرشتے مومنوں کی قبروں پر آ کر ان کے سروں کی مٹی پوچھیں گے، اور سجدے میں جو اعضاء زمین پر لگتے ہیں ان کے علاوہ سارے جسم کی مٹی جھاڑ دیں گے، مگر پیشانیوں سے مٹی کا اثر زائل نہیں ہوگا۔ اس وقت یہ ندا ہوگی اے فرشتوں، یہ قبر کی مٹی نہیں ہے بلکہ سجدے کی مٹی ہے، ان کو چھوڑ دو، تاکہ جب یہ پلصراط سے گزر کر جنت میں داخل ہو جائیں تو دیکھنے والے سمجھ لیں کہ یہ میرے خادم اور نیک بندے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی سجدوں کی توفیق عطا فرمائے اور پلصراط سے گزر کر جنت میں داخل ہونے والے لوگوں میں ہمارا بھی شمار فرمائے۔ قیامت کے دن سارے مومن اور کافر ایک ہی جگہ جمع ہوں گے، پھر ان کو چھانٹ کر الگ الگ کر دیا جائے گا۔ مومن عرش کے دائیں طرف اور کافر بائیں طرف رکھے جائیں گے۔ نبی کریم نے فرمایا قیامت کے قریب علم اٹھا لیا جائے گا اور طرح طرح کے فتنے ظاہر ہوں گے اور قتل اور کنجوسی کی زیادتی ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جب قاتل کے قتل کرنے اور مقتول کے قتل ہونے کی وجہ معلوم نہ ہوگی اس وقت دنیا فنا ہوگی، اور ان دونوں کا حال یہ ہوگا کہ دونوں ہی جہنم میں جائیں گے۔ پھر فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتی جب تک علم اٹھا نہ لیا جائے، اور جب تم میں مال کی اتنی زیادتی نہ ہو جائے کہ صدقہ دینے والے کو صدقہ قبول کرنے والا نہ ملے، اور جب تک لوگ اونچی اونچی عمارتیں نہ بنا لیں گے، اور انسان جب قبرستان کے پاس سے گزرے گا تو ندا کرے گا کاش اس کی جگہ میں ہوتا۔ اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک سورج مغرب سے نہیں نکلے گا، اور جب مغرب سے سورج نکلے گا تو لوگ اس کی یہ حالت دیکھ کر ایمان لائیں گے، لیکن اس وقت کسی بھی ذات کا ایمان لانا مفید نہیں ہوگا۔ اور سورج مغرب سے نکلنے کے بعد قیامت اتنی جلدی قائم ہوگی کہ 2 شخصوں نے کپڑا کھولا ہوگا لیکن اس کو خرید نہیں پائیں گے اور نہ ہی تہہ کر پائیں گے۔ قیامت آ جائے گی، اور کسی نے اونٹنی کا دودھ دھوا ہوگا لیکن اس کو وہ پی نہ سکے گا کہ قیامت آ جائے گی۔ کسی شخص نے جانوروں کے حوض کو لیپا ہوگا لیکن وہ جانوروں کو پانی نہ پلا پائے گا کہ قیامت آ جائے گی۔ کسی شخص نے لقمہ منہ میں رکھنے کے لیے اٹھایا ہوگا لیکن وہ منہ میں لقمہ رکھ نہ سکے گا کہ قیامت آ جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ جن برے کاموں کا ذکر ہوا ہے رب تعالی ہم سب کو ان تمام برے کاموں سے محفوظ رکھے اور روز محشر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے اور حضور کے ہاتھوں جام کوثر نصیب فرمائے۔ تو ناظرین آج کی اس ویڈیو کا ہم یہیں پر اختتام کرتے ہیں۔ آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ ہمارے چینل لیجنڈز آف اسلام کو سبسکرائب کریں تاکہ اسی سے ریلیٹڈ نالجبل اسلامک ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہے۔ تو ناظرین ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔